بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہر میں اس وقت شور مچا ہوا تھا۔ سلطان کا شاہی قافلہ شہر کی حدود میں داخل ہو کر بازار سے گزرنے کے بعد اب محل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شاہی سواری کے پیچھے حصے پر ایک زخمی ہرن پڑا ہوا تھا۔ سلطان کا تیر اس کی ٹانگ پر ہی جا کر لگا تھا کہ سلطان اپنی جیت کی فتح مناتے ہوئے سینہ چوڑا کیے شاہی محل میں داخل ہوئے اور دور درگاہ سے کہا کہ ہرن کو دربار میں لائی جائے اور شاہی قصائی کو فوراً بلایا جائے۔ دور درگاہ نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہرن کو دربار میں پہنچایا اور شاہی قصاب خانے کی طرف چل دیا۔ اب اسے گئے تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ شاہی قصاب خانے سے چلانے کی آواز آنے لگی۔ یہ آواز سن کر درباری حیران رہ گئے تھے۔ تبھی شاہی قصائی بھاگتا ہوا دربار میں آیا۔ وزیر نے اسے یوں حواس باختہ دیکھ کر وزیر سلطان سے اجازت دے کر اس کی قصاب خانے کی طرف چل پڑا۔ جو ہی قصاب خانے میں قدم رکھا تو وزیر کی نظر ایک کونے میں پڑے اس زخمی ہرن کی طرف اٹھی اور یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں کہ ہرن کا پیٹ چاک کیا گیا تھا اور ایک چھوٹا سا نامولود ہرن کا بچہ پاس پڑا ہوا تھا۔ وزیر فوراً اسے دربار میں واپس لے آیا اور رازداری سے سلطان کو اس معاملے سے آگاہ کیا۔ سلطان نے فوراً شاہی سواری تیار کرنے کا حکم دیا۔ سواری تیار ہو جانے کے بعد دو سپاہیوں کے دستے کے ساتھ سلطان کے ہمراہ جنگل کی طرف نکل آئے۔ جس جگہ سلطان نے شکار کیا تھا اس جگہ پہنچ کر سلطان نے شاہی سواری روکنے کا اشارہ کیا۔ شاہی قافلہ رکا اور سلطان نیچے اترے تو دیکھا اس جگہ تو ایک جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ سلطان نے حیرت سے داروغہ کی طرف دیکھا اور سوال کیا کہ یہ جھونپڑی کہاں سے آ گئی۔ داروغہ نے کہا اپنے عالم آپ اجازت دیں تو میں ابھی پتہ لگاتا ہوں، مگر سلطان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور وہ خود جھونپڑی کی طرف چل دیے۔ جو ہی جھونپڑی پر دستک دی تو اندر سے ایک بوڑھی عورت کی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ سلطان نے جواب دیا میں سلطان معظم ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلے آئے۔ سامنے ہی ایک بوڑھی عورت اور جوان لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ سلطان نے داروغہ کو حکم دیا کہ دونوں عورتوں کو گرفتار کر کے شاہی محل لایا جائے۔ داروغہ نے حکم کی تعمیل کی اور دونوں عورتوں کو گرفتار کر کے شاہی محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ شاہی دستے میں موجود ایک سپاہی نے افسوس سے یہ منظر دیکھا اور جیسے ہی شاہی سواری محل نے آ پہنچی تو وہ فوراً اسے سلطان معظم کی حکمرانی تھی اور یہ وہ دور تھا جب حکمران عیش عشرت میں مبتلا تھے۔ دوسرے سلطانوں کی طرح سلطان کو بھی کئی طرح کے شوق تھے اور اپنے شوقوں کو پورا کرنے کے لیے سلطان کسی بھی حد سے گزر جاتے تھے۔ سلطان کے محل میں کئی کنیزیں موجود تھیں جو اکثر ان کی خدمت میں دوسرے شہروں سے لائی جاتی تھی۔ سلطان کا محل ملک شام کے شہر دمشق میں موجود تھا۔ دمشق کے بازار پورا دن لوگوں سے کھچا کھچ بھرا رہتا تھا۔ سلطان صبح کے وقت بڑی ہی شان و شوکت سے باغ میں بیٹھ کر بازار کا دورہ کیا کرتے تھے۔ سلطان جتنے عیاش پسند تھے اتنے ہی ظالم بھی تھے۔ دمشق کے لوگ ان سے بہت ڈرتے تھے۔ ان کی رعایا میں کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ سلطان کے حکم کے خلاف جا سکیں۔ دمشق میں بڑے بڑے علم کے گوہرے موجود تھے۔ سائنسی علوم کی خصوصی تعلیم دی جاتی تھی۔ تجارت کے حوالے سے بھی دمشق کا اپنا ہی الگ نام تھا۔ سلطان کو ملک شام پر حکومت کرنے کا الگ ہی غرور تھا۔ باقی سلطانوں کی نسبت ان کے پاس دولت بھی کافی زیادہ تھی۔ شکار کا خاص شوق رکھتے تھے، اس لیے ہر ہفتے شکار کے لیے نکل پڑتے تھے۔ سلطان کے حرم میں 3 بیویاں موجود تھیں اور تینوں ہی بڑی سمجھدار اور دانا تھیں۔ سلطان کو اپنی تیسری بیوی سے خاص قسم کا لگاؤ تھا اور وہ عراق کے بادشاہ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کا نام لیلا تھا۔ محل میں اسے ایک خاص مقام حاصل تھا۔ سلطان اس کے امور سے نکلی ہر بات جھٹ سے پوری کر دیتے تھے۔ اسی وجہ سے سلطان کی باقی دونوں بیویاں لیلا سے خاص حسد رکھتی تھیں، لیکن سلطان کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرتی تھیں۔ جب بھی کوئی خاص تہوار ہوتا تو سلطان لیلا کو سونے سے لا دیتے۔ اس لیے انہوں نے بیویوں کے دل میں لیلا کو لے کر ایک خاص جلن پیدا ہو گئی۔ سلطان کو اس جلن کا بھنک بھی نہیں تھی اور دونوں ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ لیلا کو سلطان کی نگاہوں میں گرائی جا سکے۔
اور اس لیے وہ پوری جان طور پر محنت کرتی تھی، لیکن ابھی تک دونوں نے اس کام میں کامیاب نہیں ہو پائی تھی۔ جب بھی سلطان کی شاہی سواری دمشق کی گلیوں میں نکلتی تو وہ خوف و رعب سے لوگوں کی گردنیں جھک جاتی تھی۔ سلطان کے 3 خاص دوست تھے، ایک شہر گورنر اور دوسرا وزیر اور تیسرا جرنیل سلطان کے ہر راز سے واقف اور اس کے ہر حکم کو بجا لانے والے تھے۔ یہ تینوں دوست انتہائی لالچی اور مفاد پسند تھے، موقع دیکھتے ہی سلطان کی چاپلوسی کرنے لگ جاتے تھے، اور یہی چاپلوسی کر کے ان تینوں نے یہ عہدے حاصل کیے تھے۔ تینوں کے بیچ ہمیشہ مقابلے بازی چلتی رہتی تھی۔ سلطان کو پہلی بیوی گورنر کی اکلوتی بہن بھی تھی، اس لیے گورنر کی گردن میں ہمیشہ دریافت رہتا تھا۔ اسے سلطان کا برادر نصیحتی ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ سلطان معظم کو اپنی بڑائی سننے کا اتنا شوق تھا کہ خصوصی طور پر دربار میں اس کام کے لیے کچھ لوگ رکھے ہوئے تھے جو روزانہ سلطان کی شان میں جھوٹے قصے سناتے اور خاص انعام پاتے تھے، مگر دمشق میں ایک ایسا شخص موجود تھا جسے سلطان کی یہ حرکتیں بالکل بھی پسند نہیں تھیں۔ وہ کھلم کھلا سلطان کے خلاف بات کرتا تھا۔ وہ تھا دمشق کا قاضی کے انصاف کا چرچا پورے شام میں تھا۔ جسے بھی انصاف چاہے ہوتا وہ دوڑ کر قاضی کی عدالت میں جا پہنچتا تھا، اور سلطان قاضی سے انتہا درجے کی نفرت تھی۔ سلطان نے بہت کوششیں کی وہ قاضی کو کسی بھی طرح اس منصب سے ہٹا دیا جائے، لیکن اب تک وہ اس کامیاب نہیں ہو پائے تھے، کیونکہ لوگ قاضی کو پسند بھی نہیں کرتے تھے، اور قاضی یہ وقت کو ہٹانا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ وہ سلطان کو بھی سزا دلوا سکتا تھا۔ بہت بار گورنر اور جرنیل نے سلطان کو مشورہ دیا کہ قاضی کو یہاں سے کافی دور بھیج دیا جائے تاکہ سلطنت کے امور میں وہ کسی طرح کی مداخلت نہ کر پائیں۔ سلطان معظم نے اپنے وزیر سے خصوصی مشورہ کرنے کے بعد تاجروں پر بھاری محصول لگانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے تاجروں کو بھی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ دورے قاضی کے پاس گئے اور قاضی نے جب اس مقدمے کا جائزہ لیا تو سلطان کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ یہ سب سن کر سلطان کو سخت اپنی سب کی احساس ہوا، اور انہوں نے پیغام بھجوایا، میں سلطان معظم ہوں، میں عدالت میں کیوں کر پیش ہوں؟ اگر رعایا کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو وہ میرے دربار میں آ کر حاضر ہو۔ جس پر قاضی کو غصہ آسمان سے چھونے لگا۔ اس نے اپنے کچھ خاص لوگوں کے ہاتھ پیغام بھجوایا اور کہا کہ سلطان قاضی کے حکم کو ٹال نہیں سکتے، اس لیے انہیں ہر حال میں قاضی کی عدالت میں حاضر ہونا ہوگا۔ جاہر سلطان کو دیکھتے ہی ہوئے کہا، اگر محصول نہیں ادا کریں گے تو ملک کیسے چلے گا؟ اس پر قاضی نے سلطان کو دیکھتے ہی کہا، اس طرح کے بہانے بنانے کے بجائے فوری طور پر تاجروں کے اوپر سے یہ غیر ضروری محصول ہٹا دیا جائے، اور یہ کہہ کر عدالت پر خاص کر دی گئی۔ سلطان کو غصہ تو بہت آیا، وہ تل ملاتے ہوئے واپس محل پہنچے۔ لوگ سلطان سے بالکل بھی خوش نہیں تھے، کیونکہ وہ ہمیشہ وہ فیصلے کرتے تھے جو رعایا کے خلاف ہوتے تھے اور ان کے لیے مزید مشکلات بڑھا دیتے تھے۔ اتنی مہنگائی ہو چکی تھی کہ لوگوں کے لیے جینا بھی مشکل ہو رہا تھا، لیکن ان میں ہم نہیں آ رہی تھی، وہ سلطان کے خلاف آواز اٹھا سکتے۔ سلطان اب منصوبہ بنانے لگے کہ کس طرح اس قاضی کو آواز کی دبایا جائے۔ سلطان کے خاص لوگوں میں سے ایک وزیر نے کہا کہ جہاں اپنا غصے سے کام لینے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کو بہت ہی ٹھنڈے دماغ سے سوچنا ہوگا اور قاضی کے خلاف ایک ایسی حکمت عملی اپنانی ہوگی جس کے بعد دوبارہ قاضی میں ہرگز اتنی ہم نہ پیدا ہو کہ وہ ہمارے خلاف کھڑا ہو سکے، اور اس لیے آپ کو شہر سے دور جانا پڑے گا۔ سلطان معظم نے وزیر کی دریافت دیکھ کر اور کہا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اور پھر سپاہیوں کو حکم دیا کہ شکار کی تیاری کی جائے۔ میں شکار کے لیے جاؤں گا اور وہیں بیٹھ کر غور و فکر فرماؤں گا۔ وزیر، گورنر اور جرنیل تینوں اس فیصلے سے خوش ہو گئے، لیکن یہ خوش قسمتی چند منٹ تک ہی ٹھہر پائی جب سلطان معظم نے کہا کہ تم تینوں بھی میرے ساتھ شکار کے لیے جانے والے تھے، اور پیچھے وہ جی بھر کر اپنی منمرضی کی سکتے تھے۔ اس لیے تینوں نے کہا کہ سلطان معظم، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب آپ یہاں موجود نہیں ہوں گے تو آپ کی غیر موجودگی میں ملکی امور پر خصوصی نظر رکھنی پڑے گی، اور حالات اس وقت ہمارے حق میں نہیں ہیں۔ ہمارے قاضی پر خاص نگاہ رکھنی ہے۔ آگ کے تحت کسی کو بھی قسم کو نقصان نہیں پہنچ سکتا، اس لیے ضروری ہے کہ ہم تینوں یہیں پر رکیں۔
سلطان معظم کو ان کی بات ایک دم ٹھیک لگی، اس لیے انہوں نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہنے لگے، تم تینوں میرے خاص ہو، بہت ہی دنائی والی بات کہی ہے، تم تینوں یہیں پر رہو۔ اور سلطان شکار کے لیے روانہ ہو گئے۔ شاہی سواری دھیرے دھیرے جنگل کی طرف بڑھنے لگی۔ سفر کافی لمبا تھا، اس لیے سلطان کے آرام کا خصوصی بندوبست کیا گیا تھا۔ راستے میں 2 جگہ پڑاؤ ڈالنا تھا۔ سپاہیوں کے داروغہ نے سلطان معظم کو بھی اس بات کی اطلاع دی تھی کہ رات کے وقت ہمیں جنگل سے کچھ فاصلے پر پڑاؤ ڈالنا پڑے گا۔ آپ کے آرام کا انتظام پوری طرح کیا گیا ہے، جہاں پناہ آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ داروغہ کی بات سن کر سلطان نے خود مسجد میں سر ہلایا اور ادھر ادھر باہر کی طرف نظارے کرتے ہوئے بے حد مصروف ہو گئے تھے۔ ابھی شہر سے نکلے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ سلطان جو مگن سے اپنی شاہی سواری پر بیٹھے آس پاس کے منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر 2 شیزہ پر پڑی جو زخمی حالت میں بھاگتی ہوئی شاہی سواری کی طرف آ رہی تھیں۔ سلطان نے اشارے دے کر سواری روکنے کا حکم دیا۔ سلطان کے اشارے ملتے ہی سپاہیوں نے سواری روک دی۔ سلطان انتہائی دلچسپی سے اس لڑکی کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ داروغہ کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے، جاؤ اس لڑکی کو میری خدمت میں لے کر آؤ۔ داروغہ بھاگتا ہوا اس لڑکی کے قریب گیا، اسے پکڑ کر سلطان کے سامنے لے آیا۔ لڑکی چلا رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، لیکن داروغہ نے اسے زبردستی گھسیٹتے ہوئے سلطان کے سامنے لے آیا۔ جب لڑکی نے اپنے سامنے سلطان معظم کو دیکھا تو فوراً سے اپنا سر جھکا لیا اور روتے ہوئے کہنے لگی، جہاں اپنا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے، میں تو بس اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ سلطان نے کہا، اپنا سر اٹھاؤ۔ لڑکی نے سلطان کے حکم پر سر اٹھایا تو سلطان مزید شوق سے اس کو دیکھنے لگا۔ وہ کہنے لگا، یہ لڑکی تم نہایت ہی خوبصورت ہو، کہاں سے آ رہی ہو؟ لڑکی نے ڈرتے ڈرتے کہا، سلطان میں جنگل میں لکڑیاں لینے گئی تھی، لیکن ایک جنگلی جانور کے حملے سے زخمی ہو گئی اور اب میں اپنے گھر کی طرف جا رہی ہوں۔ سلطان مسلسل شوق سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اپنے ابتر حلیے میں وہ لڑکی کو سواری پر بٹھا دیا جائے۔ سلطان کے حکم پر پچھلی سواری پر اس لڑکی کو زبردستی بٹھا دیا گیا۔ وہ منت سماجت کرتی رہی لیکن اس کی کوئی منت کام نہیں آئی۔ سلطان کو پہلی نظر میں وہ لڑکی بھا گئی تھی۔ جیسے کہ سلطان بہتی عیش و عشرت اور یاش پسند فطرت کا مالک تھے، تو ایسے موقع کو کیوں کر اپنے ہاتھ سے جانے دیتے۔ انہوں نے اپنے شکار کو مزید لطف اندوز بنانے کے لیے اس لڑکی کو اپنے ساتھ لیا اور جنگل کے 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ سلطان کو جنگل کے آخری حصے میں جا کر شکار کرنا پسند تھا۔ وہاں ایک چھوٹی سی ندی بھی بنی ہوئی تھی۔ شکار کر کے سلطان اسی کنارے بیٹھ کر ہاتھ وغیرہ دھوتے تھے۔ ابھی اس کنارے تک پہنچے میں کافی وقت باقی تھا۔ سلطان کے سپاہیوں نے سلطان کو متوجہ کیا اور کہنے لگے، علی جان، سورج ڈوبنے کو ہے، اب پڑاؤ کا وقت آ گیا ہے، ہم مزید سواری کو آگے نہیں لے جا سکتے کیونکہ جنگلی جانوروں کے حملے کا خدشہ ہے، بدستور سر پر ہے۔ سلطان کی اجازت ملنے پر داروغہ نے اس شاہی قافلے کو روکا اور سلطان کے پڑاؤ کا بندوبست کرنے لگے۔ سپاہیوں کے ساتھ مل کر داروغہ نے خیمے لگائے اور شاہی خیمہ خوب اچھے سے سجا کر جا رہا تھا۔ راجہ کہانی ٹی وی باقی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔